أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم پھر میں موبائل ہاتھ میں نہ دیکھوں ورنہ ضبط ہو جائے گا. توجہ ہے بات شروع کی جائے. سورہ سجدہ سے ایک آیت تلاوت کرنے لگا ہوں. بات کھول کے بیٹھا کرو مجلس میں. سورہ سجدہ سے آیت پڑھ اس لیے رہا ہوں مجلس بھی سکینہ پہ پڑھنی ہے. اس کا آغاز بھی سین سے ہے, سجدہ کا آغاز بھی. یقیناً تم نے خرید لیا. ارشاد ہے وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ. فرمایا ہم نے ان میں سے کچھ امام بنائے کیوں؟ لما صبر, کیونکہ انہوں نے صبر کیا. پچھلے کا دارہ سمجھ آ رہی ہے. یعنی امام بننے کی مجتبہ کی علت اللہ بیان کر رہا ہے کہ چونکہ صابر ہیں اس لیے امام ہے, کیونکہ عاجز نہیں ہے, کل سب کچھ سکتے ہیں پھر صابر ہے. سمجھ کیا آئی اس وقت تک؟ مرزا شاہ جی نتیجہ یہ نکلا صبر وہ چیز ہے جو امامت تک کا منصب عطا کرتی ہے. میں کہہ گیا ہوں, پتہ نہیں کس کے ساتھ سے گزر گئی ہے, کس کے ساتھ گزر گئی. صبر وہ چیز ہے امام بنا دیتی ہے. اب پردہ داروں میں امامت تو ہوتی نہیں. تو انہیں امامت کے بدلے کرامت ملتی ہے. میں نے خیر پروالو لفظ سے معجزہ استعمال نہیں کیا, کیونکہ میرا ماننا یہ ہے کہ محمد و آل محمد نے زندگی میں کبھی معجزہ دکھایا ہی نہیں. میں کہتا ہوں تم رہ گئے ہو, معجزہ نہیں دکھایا بھیا, جو کرتے رہے وہ ان کی عادتیں تھیں. معجزہ کب دکھائیں گے ذیشان بابر خان؟ جب بار وہاں آئے گا. اس وقت عمران اللہ کے گھر کی چھت پہ کھڑے ہو کے ہاتھ پھیلائے گا ید اللہ بن کر. مخلوق کی عقلیں کامل ہو جائیں گی, پھر معجزے برداشت ہوں گے. اس لیے میں نے کہا کہ پردہ دار امام نہیں ہوتے, انہیں امامت کے سلے میں بھی کرامت ملی. اور جس کی میں مجلس پڑھ رہا ہوں, صبر دیکھو, عمر 4 سال ظاہر میں, پہاڑ پگھل جائیں ان امتحانات سے جو اس معصومہ نے دیے, اور بتایا بھی کہ مجبور نہیں ہوں, آج
حسین کی اس معصومہ بیٹی کا یہ جملہ سائے کا طور کی طرح تجلی بکھیر رہا ہے. ایک منزل پہ فرمایا تھا فصیل و ناقت صالح لینی اللہ شامیو، صالح کی اونٹنی کا بچہ اللہ کی بارگاہ میں مجھ سے زیادہ عزت والا نہیں ہے. کہ اگر وہ قوم سمود کو نابود کر سکتا ہے، میرے بدن میں تو محمد کا لہو ہے. اللہ اکبر. یہ جو مجھے باشاتی ایسے موضوعات ہوتے ہیں نا، ان کا سب سے پہلا درس اور سبق یہی ہوتا ہے. اس لیے میں اپنی بات کر رہا ہوں، میں اس لیے یہ موضوعات قبول کر لیتا ہوں اور پڑھتا ہوں تاکہ زمانے کو کچھ روشنی دی جائے کہ جس گھر کے نوکر تقدیر سے کھیلتے ہوں، تو گھر کے مالک کیا ہوں گے؟ اللہ اکبر. سر اٹھانا ابتدائی طور پر، اور یہ ٹیسٹر بھی ہے، ٹیسٹر لگا رہا ہوں کہ کون کیا ہے، پھر اسی کی روشنی میں آگے کا سفر انشاءاللہ طے کریں گے. علامہ جلیل محمد جواد ساحلانی، ان کے 2 شعر پڑھنے لگا ہوں جو انہوں نے حسین کی بیٹی کی ذات نہیں، کرامات نہیں، حقیقت نہیں، ان کی قبر کے بارے میں کہے ہیں. مرکز کے بارے میں پچھلے ماننے والوں، مرکز کی عزت راقد کی وجہ سے ہوتی ہے، یعنی جو مرکز میں ہے اس کی وجہ سے عزت ہے. بس شعر سنو اور پھر فیصلہ خود کر لینا. ربانی دین کی نظر میں یہ ہے وہی خود کیا ہے. کہتے وَيَظِلُّ مَرْقَدُهَا مَنَارًا لِلْهُدَى، وَيَظِلُّ مَرْقَدُهَا مَنَارًا لِلْهُدَى يَهْدِي الذَّوَاتِ مِنَ النُّفُوسِ الْحَائِرَةِ وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ خُشَّعًا مِنْ حَوْلِهَا. انسانوں کی بات نہیں کر رہے. وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ خُشَّعًا مِنْ حَوْلِهَا كَحَجِيجِ مَكَّةَ فِي الْحُشُومِ. میں نے جان اشرا بھی پڑھا ہے اس معصومہ پر، وہ اٹھا کے دیکھ لینا، ایک حرف بھی اس میں سے نہیں پڑھوں گا. ہاں، یہ مدار تیری قوت خرید پر ہے. وَيَظِلُّ مَرْقَدُهَا مَنَارًا لِلْهُدَى، ہدایت کا مینارہ رہا ہے. اور کاش کہ اردو میں وہ فصاحت ہوتی شاہ جی جو عربی میں ہے. اب میری مجبوری ہے کہ میں وہ فصاحت پیدا نہیں کر سکوں، کوشش کرتا ہوں. الزوات من النفوس الحائرہ، وہ کہتے ہیں حیرت زدہ ہو تھوڑا چلا ہے، رسالت کے بدن پہ زیادہ چلا ہے. چھوتی رہی، وہ عرش پہ چلی گئی. جو 2 سال سینہ توحید گنجینہ پہ لیٹا ہے حسین، اس میں کیا اثر ہوگا. اور اسی حسین کے سینے پہ سکینہ لیٹی.
بلکہ اس بیوی کے یعنی اسے لقب کا لقب بھی کہہ سکتے ہو، صفت کی صفت بھی، اوسط و صدر الحسین. اوزا کہتے ہیں تعویذ کو، حسین کے سینے کا تعویذ. میں نشان ایک جملہ مجتمع شاہی اللہ جواب کا ایک جملہ بولنے لگا ہوں عمران فرحان، میری نظر میں جو میں تول سکتا ہوں اس سے بڑا جملہ میں پوری مجلس میں نہیں بول پاؤں گا. تم کس قیمت پہ خریدتے ہو مجھے نہیں پتا. میں نے حسین سے پوچھا، اوسط و صدر الحسین، تیرے سینے کا تعویذ ہے یہ معصومہ، تو تعویذوں کا محتاج نہیں، تو خود حرز کبریائی ہے. اللہ، تو خود تعویذ الہی ہے، اسے تعویذ کیوں بنایا؟ آواز حسینی آئی غزل فر جاہل نہ بن، تعویذ میرے لیے ہے، تاثیر تیرے لیے. چلے تو نہیں گئے میرے دوست. اچھا میں ذیشان اور عمران سے لڑا تھا کہ رات کو ہم سارا کیا ہے، کون آئے گا سننے؟ ماشاءاللہ جتنے دن میں ہوتے ہیں اتنے ہی رات میں سر اٹھانا. تھکے ہو تو میں راضی ہوں. داؤد بن ابراہیم دمشقی یاد ہے، ان کے شعر پڑھنے لگا تھا، یہ ادھار کر لوں. یلوہ من حضرت قدست وسمت ولہا من الشرف العلوی اعظم. جی دنیا کو مٹی نظر آئے، آنکھ دکھائی دے، یلوہ من حضرت، یہ حضرت سکینہ کا کمال ہے. قدست وسمت کہ یہ قبر کی مٹی مقدس بھی ہو گئی، بلندی پہ بھی چلی گئی. گئی ہے کیوں؟ لہا من الشرف العلوی ما هو اعظم. تو تمہیں پتا نہیں اس کے شجرے میں وہ علی ہے جو ہے. لہا من الشرف العلوی، یہ علی کے شرف کی وجہ سے نہیں. آپ نے غور نہیں کیا جو کچھ سید داؤد بن ابراہیم دمشقی نے کہا ہے نا، ابو تراب سے رشتہ ہے، اس سے شجرہ ملتا ہے. وہ کہتے ہیں مبنا للدرة قدس من بني مضر تبغي الدراري من الآفاق تنسم. وہ کہتے ہیں یہ وہ موتی ہے جو اس قبر میں سویا ہوا ہے، جو اس قبر میں چھپا ہوا ہے، جو اس قبر کے پردے میں پردہ دار بن کے رہتا ہے. یہ وہ موتی ہے، فرماتے ہیں سندھ والوں، تبغی الدراری من الآفاق تنسمہ، کہتے ہیں